کیا آپ نے تصور کیا ہے کہ آپ کی زندگی مکمل طور پر ٹھیک چل رہی ہو، آپ کے ارد گرد سکون کا ماحول ہو اور اچانک ایک حادثہ آپ کی دنیا کو مکمل طور پر بدل دے؟ دوستو، لاس اینجلس میں حالیہ جنگلاتی آگ نے یہی کیفیت ہزاروں لوگوں پر طاری کر دی۔ آگ نے نہ صرف ہزاروں گھروں کو خاکستر کر دیا بلکہ لاکھوں افراد کو بے گھر کر کے ان کی زندگیوں کو افراتفری میں مبتلا کر دیا۔ دوستو، یہ آگ ایک حادثہ ضرور ہے، لیکن یہ ہمارے لیے ایک تنبیہ بھی ہے۔ یہ ہمیں اللہ کی قدرت، آزمائشوں اور انسان کی بے بسی کا احساس بھی دلاتی ہے۔ ایک لمحے میں خوشحال اور پرسکون زندگی گزارنے والے لوگ اگلے لمحے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ واقعہ ہمیں اس بات پر غور کرنے کی دعوت بھی دیتا ہے کہ ہماری زندگی کتنی ناپائیدار ہے اور ہم اس دنیا میں کتنے بے اختیار ہیں۔ دوستو، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایسے حادثات محض اتفاقات نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور مالوں اور جانوں اور پلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ دوستو، یہ آزمائشیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اس کی رحمت کے طلبگار بننا ہے۔ یہ ہمارے کردار، ایمان اور ہماری ذمہ داریوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ دوستو، لاس اینجلس کی آگ ایک لمحے میں ہزاروں خوابوں کو جلا کر راکھ کر گئی۔ یہ حادثہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے اور یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا ہم اپنے اعمال، اپنے طرز زندگی اور اپنے رویوں پر غور کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا رہے ہیں؟ یہ وقت ہے کہ ہم اللہ کی ان نشانیوں کو سمجھیں اور ان سے سبق لیں۔ یہ حادثات ہمیں اللہ کے قریب کرنے کا موقع دیتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو اس کے احکامات کے مطابق گزار سکیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم ان واقعات کو محض ایک خبر سمجھ کر بھول جائیں گے یا ان سے سبق لے کر اپنی زندگیوں کو بدل دیں گے؟ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ لاس اینجلس کی حالیہ جنگلاتی آگ ایک ہولناک یاد دہانی ہے کہ قدرت کی طاقت کے سامنے انسان کس قدر بے بس ہے۔ اس تباہ کن آگ نے نہ صرف 36,000 ایکڑ سے زیادہ زمین کو خاکستر کر دیا بلکہ 12,000 سے زائد املاک کو جلا کر راکھ بنا دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں 11 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، درجنوں لوگ زخمی ہو گئے اور تقریباً 1,80,000 افراد کو اپنے گھروں سے بے دخل ہونا پڑا۔ یہ نہ صرف ایک انسانی المیہ ہے بلکہ ایک اقتصادی بحران بھی، کیونکہ ماہرین کے مطابق اس آفت کے نقصانات کا تخمینہ 150 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے، جو اسے امریکی تاریخ کی سب سے مہنگی اور تباہ کن آفات میں شامل کرتا ہے۔ یہ سانحہ صرف ایک علاقائی مسئلہ نہیں بلکہ ایک عالمی یاد دہانی ہے کہ ماحولیات کی حفاظت اور قدرتی وسائل کے ذمہ دارانہ استعمال کے بغیر دنیا کے کسی بھی کونے میں اس طرح کے تباہ کن اثرات ہو سکتے ہیں۔ دوستو، اس آفت سے نمٹنے کے لیے 14,000 فائر فائٹرز کام کر رہے ہیں، جبکہ میکسیکو سے بھی امدادی ٹیمیں بھیجی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 1,000 کے قریب قیدیوں کی خدمات بھی حاصل کی گئی ہیں جو رضاکارانہ طور پر آگ بجھانے میں حصہ لے رہے ہیں۔ دوستو، لاس اینجلس کی آگ نے نہ صرف ہزاروں لوگوں کو نقصان پہنچایا بلکہ ہزاروں خاندانوں کو ذہنی، جذبات اور جسمانی تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے اپنی جمع پونجی، اپنے خواب اور اپنے پیارے اس تباہی میں کھو دیے ہیں۔ ایسے وقت میں جب ہر طرف مایوسی کا سایہ ہے، ہمیں اسلام کی تعلیمات سے رہنمائی لینی چاہیے جو دکھ درد کے وقت صبر، مدد اور ہمدردی کی تاکید کرتی ہے۔ دوستو، امریکہ جو دنیا میں خود کو ایک سپر پاور سمجھتا ہے، جدید ٹیکنالوجی، ایڈوانس سائنس اور وسائل کی فراوانی کے بل بوتے پر اپنی طاقت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن حالیہ جنگلاتی آگ نے یہ ثابت کر دیا کہ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی قدرت کے آگے بالکل بے بس ہے۔ قدرتی آفات بار بار ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی طاقت چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ سانحہ اس حقیقت کو آشکار کرتا ہے کہ اصل طاقتور ذات صرف اللہ کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے، اور اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لاس اینجلس کی آگ نے یہ ظاہر کر دیا کہ جدید ترین فائر فائٹنگ ٹیکنالوجی
لاکھوں ڈالرز کے وسائل اور ہزاروں تربیت یافتہ افراد کے باوجود انسان قدرت کے ایک چھوٹے سے مظہر کے آگے عاجز ہے۔ یہ آگ نہ صرف مالی نقصانات کا سبب بنی بلکہ امریکہ کی اس نام و نہاد سپر پاور حیثیت کو بھی چیلنج کر گئی ہے۔ لاس اینجلس کی آگ ان نشانیوں میں سے ایک ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہ دنیا، اس کے وسائل اور اس کی طاقت سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ امریکہ کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی اور وسائل کے باوجود وہ اس آفت کو روکنے یا اس کی شدت کو کم کرنے میں ناکام رہا۔ یہ صرف اللہ ہی ہے جو حقیقی طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ جس رات لاس اینجلس کی جنگلاتی آگ پھیلی، اسی رات امریکہ کے ایک بڑے شہر میں ایک ایوارڈ تقریب کا انعقاد ہو رہا تھا۔ دوستو، وہ تقریب جہاں لوگ دنیاوی شہرت، عیش و عشرت اور فخر و غرور میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ تقریب جہاں اللہ کی بندگی کا کوئی نشان نہیں تھا اور کھلے عام گناہ کیے جا رہے تھے۔ موسیقی، ناچ گانے، شراب نوشی اور بے حیائی کا ایسا ماحول تھا جیسے کسی کو اللہ کا خوف ہی نہ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، او تم ایسی قوم نہ بنو جس نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ ایوارڈ تقریب میں موجود لوگ اپنے غرور اور دنیاوی کامیابیوں پر فخر کر رہے تھے، لیکن انہیں یہ احساس نہیں تھا کہ سب اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ان کے قریب آ چکی ہے۔ وہ اس بات کو بھول گئے کہ جو نعمتیں ان کے پاس ہیں سب اللہ کی عطا کردہ ہیں، اور جب انسان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا اور گناہ میں ڈوب جاتا ہے تو اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا، جب کسی قوم میں کھلے عام بے حیائی ہونے لگے تو ان پر ایسی بیماریاں اور عذاب نازل ہوں گے جو ان سے پہلے لوگوں میں نہ ہوئے ہوں۔ دوستو، یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جب گناہ کھلے عام ہو جائیں اور لوگ اللہ کے احکامات کو نظر انداز کریں تو اللہ کی پکڑ قریب آ جاتی ہیں۔ ایوارڈ تقریب میں موجود لوگوں کے لیے یہ آگ ایک تنبیہ تھی کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ لاس اینجلس کی آگ نے ان لوگوں کو بتا دیا کہ وہ کتنے بے بس ہیں۔ ایوارڈ اور دنیاوی کامیابیاں انہیں اس آفت سے نہیں بچا سکی۔ یہ آگ ایک یاد دہانی تھی کہ حقیقی طاقت صرف اللہ کی ہے اور دنیا کی ہر شے اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ یہ وقت ہے کہ امریکہ اور دنیا کے تمام انسان اپنی عاجزی کو پہچانے اور اللہ کی طرف رجوع کر دے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ دنیاوی طاقت اور ترقی ہمیں اللہ کی قدرت سے آزاد نہیں کر سکتی۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈالنا ہوگا اور یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ اصل سپر پاور صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کی، اللہ اسے بلند مقام عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقتور وہی ہے جو اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو۔ ہمیں اللہ کی ان نشانیوں کو سمجھ کر اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ہماری تمام تر کامیابیاں اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مومن کی دنیاوی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو دور کرے گا، اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کی مصیبتوں کو دور کرے گا۔ یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مصیبت زدگان کی مدد کرنا نہ صرف ایک اخلاقی فرض ہے بلکہ آخرت میں کامیابی کی ضمانت بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ لاس اینجلس کے متاثرہ افراد کے لیے دعا کریں، ان کی بحالی کے لیے مالی مدد کریں اور ان کی مشکلات کو کم کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ ساتھ میں یہ دعا بھی کرے کہ اللہ ان کو ایمان کی نور سے منور فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے بچاؤ کی تدبیر اختیار کرنے کی تاکید فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، آگ تمہاری دشمن ہے، جب سونے لگو تو اسے بجھا دو۔ یہ ہدایت ہمیں آگ سے متعلق احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ اگر ہم آگ سے بچاؤ کی بنیادی تدابیر اپنائیں تو ہم نہ صرف اپنی جانوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں بلکہ دوسروں کی زندگیوں کو بھی بچا سکتے ہیں۔ آج کے اس دور میں جہاں دنیا کی ساری ترقی اور ٹیکنالوجی ہمارے قدموں میں ہے، یہ آفات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہم اللہ کی مرضی کے سامنے کچھ نہیں ہیں۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں اللہ کی رضا کی کوشش کرنی چاہیے اور ان آزمائشوں کو صبر اور شکر کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور ضرور کچھ سبق حاصل کر لیا ہوگا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ والسلام۔